قاری ندیر احمد ثاقب صاحب پرانے مہربان دوست ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری تقریر پونے گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے. حضرت جی آپ تشریف لائے ہیں, جب دیر آئے درست آیا, میں آپ کی محبت کو سلام. یقین فرمائے میرے پاس وقت نہیں تھا. مولانا نے جب فون کیا تو میں نے بہت احترام کیا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. حضرت آپ میرے حق میں دعا کر دینا, اللہ جب تک زندگی دے شان والی. کبھی کبھی پروفیسر صاحب میں آنسوں کی برسات میں ہوتا ہوں کہ محمد اسماعیل شاہ نخرے میں نہیں آتا, کچھ نہ تھا, اللہ نے آج رنگ لگایا ہے. یہ عزت تیری نہیں ہے, یہ عزت قرآن کا. اسلام آباد آزادی مارچ میں کنٹینر میں 12 ربیع الاول کی رات گزشتہ سال ایک شاندار میرا بیان ہوا. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دعا میں مجھے تھپکی دے رہے تھے اور میں لاکھوں کے رقمے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ گواہ, یہ عزت انسان کی نہیں ہے, یہ عزت قرآن کی. اور انسان وہ انسان ہے جو قرآن سے بن جاتا ہے. مولانا محمد باز صاحب کو میری پوری کیفیت جانتے ہیں, مولانا بھی جانتے ہیں. قاری نذیر احمد صاحب, میرے والد مرحوم سید بشیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل معتبر عالم دین تھے. لیکن 5 سال میں محمد کی جب میرے ابا جی کا انتقال ہوا. آج میں اس مسجد پر بیٹھا ہوں, میں یقین کرے میری ساری تعلیم میری ماں کی ہے. میں کریا قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں جولیاں پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, اللہ میری اماں کی خبر کو جنت کا باغ. ایک دن مر جانا کچھ بھی نہیں. غور کرو, میں خوشحالی میں آپ کو ہدیہ دوں. میں گھرتے کے قریب ہو گیا ہے بولنا اللہ اکبر. چند منٹ میں ایک صدمہ, ایک دکھڑا آپ کو سناتا ہوں. بیان میں فرق بھی ہوتا کہ پہلے پونا گھنٹہ جو میرا بیان تھا اس میں آپ سبحان اللہ کہتے رہے. اب بولنے والا کوئی دکھڑا, کوئی صدمہ, کوئی درد سنا ہے, آپ نے کہنا ہے اللہ سے سوا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا. وار سوموار تھا, 22 جمادی الثانی. شہر مدینہ میں صدیق اکبر کو گزشتہ 11 دنوں سے مسلسل بخار دن بدن بڑھتا رہا. آج نڈھال ہو کے, ضعیف ہو کے, کمزور ہو کے صدیق اکبر نے اپنا سر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کی جھولی میں رکھ دیا اور رو کے صدیق اکبر نے فرمایا, عائشہ آج سوموار ہے, ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن الوداع فرما گئے تھے. سرکار کا وصال اور ملال انتقال پاک سوموار کو ہوا تھا. آج پھر سوموار ہے, میں تھک گیا ہوں, نڈھال ہو گیا ہوں. عائشہ میری بیٹی دعا کر اللہ آج ابو بکر کو اپنے ہاں بلا لے. میں اسی دن جانا چاہتا ہوں جس دن سرکار کی
خلاصے پکا بیٹھے ذرا غور کرے آج ابو بکر نے بیٹی کی نظروں میں نظریں ملائی فرمایا عائشہ جب سے سرکار اس دنیا سے چلے گئے آج تک 2 سال 3 مہینے میں ابو بکر نے کبھی ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا اس لیے کہ سرکار کے جانے کے بعد زندگی کے مزے ختم ہو گئے ہیں عائشہ بس دعا کر اللہ جلد ابو بکر کو سرکار سے ملا دے پھر رو کے فرمایا عائشہ میں ایک وصیت اور ہے جب میرا دم نکل جائے روح پرواز ہو جائے میری بیٹی میرے کفن کے لیے بازار سے میرا کپڑا ہرگز نہ خریدنا میری چادریں نہ خریدنا یہ پرانی چادریں جو میں نے باندھی ہوئی کوڑی ہوئی یہ میری ہو گئی ہیں انہیں دھو کے پرانی چادروں میں مجھے کفن دے دینا جو نئی چادریں میرے کفن کے لیے خریدو گی سکت ہو توفیق ہو اتنا نیا کپڑا لے کے مدینے کے کسی یتیم بچے کا جوڑا بنا دینا یتیموں کو نیا لباس پہنا دینا مدینے کا یتیم نیا جوڑا پہنا کے ابو بکر کے حق میں دعا کر دینا یتیم کی دعا لگ جائے گی اللہ نے اخروی مراحل آسان فرما دیں گے میں تو مر جاؤں گا میت کو مردے کو کیا سرکار کے کفن پرانا ہو یا نیا ہو مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا عمر کو کہنا اسی پسرے اسی چھترے پہ اسی تختہ میں مجھے غسل دے دیا جائے جس تختہ پہ 2 سال پہلے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب پاک کو غسل دیا تھا پھر پرانی چادروں میں مجھے کفن دینا عمر کو کہنا میرا جنازہ پڑھائے گا جب میرا جنازہ ہو جائے عائشہ میری میت کو لے جا کے روضہ رسول کے سامنے زمین پہ رکھ دے میری میت کو زمین پہ رکھ دینا اور کوئی ندا دینے والا دھیمی آواز میں بہادر لہجے میں دھیمی آواز میں روضہ رسول کے قریب ہو کے کوئی کہنے والا یوں کہے گا ابو القاسم محمد آپ پر سلام اللہ کے حبیب آپ پر سلام سید الکونین آپ پر سلام یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنی والے آج آپ کے روضہ اطہر کے سامنے پرانے کفن میں وہ میت آئی پڑی ہے جس ابو بکر نے آپ کے نام پہ اپنی بیٹی عائشہ آئی تھی یا رسول اللہ وہ ابو بکر میت بن کے آیا پڑا ہے جس نے ہجرت کی رات آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا یا رسول اللہ وہ میت آیا پڑا ہے جس ابو بکر نے ذرے قدیر خرچ کر کے جس دن بلال کو آزاد کرایا تھا آپ نے پھر ان دعائیں دے دی تھی وہ ہجرت کی رات کندھوں میں اٹھانے والا وہ بلال کو آزاد کرانے والا وہ اپنی بیٹی آپ کے نام پہ قربان کرنے والا ابو بکر پرانی چادروں میں کفن پہن کے میت آیا
گھڑی آ گئی ہے، اللہ حافظ، الوداع میری بیٹی، پھر ملاقات ہوگی جنت الفردوس میں حوض کوثر پہ۔ اجل آیا ہے، اجل آیا ہے، پیغام ربی آ گیا ہے، ملک الموت صدیق اکبر کے قدموں میں کھڑا ہے، فرمایا بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنے میں آپ نے موت میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہی کلمہ پاک مکمل ہوا، وصال ہو گیا صدیق اکبر کا، انتقال پرمنال ہو گیا صدیق اکبر کا، روح پرواز ہو گئی صدیق اکبر کی، دم نکل گیا صدیق اکبر کا۔ پتہ چلا آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ شہزاد ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان، خون کا گھر بنایا، اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں گر جائے گی، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، ارے خالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، یہ چمن ہے سیر کرنے کا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، قرآن کا اعلان سنو، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آخری جملہ سنو، صدیق اکبر کی روح پرواز ہو گئی، ساری وصیتوں پہ عمل کیا گیا، جنازے کے بعد پرانے کفن میں ملبوس ابو بکر صدیق کی میت جب روضہ رسول کے سامنے رکھی گئی، کہنے والے نے وہ جملے کہے، یا رسول اللہ، ابو بکر میت کی خواہش رکھتا تھا کہ آپ کے قدموں میں دفن ہو جائے۔ جلال پور کے دانشوروں سنو، اللہ گواہ، اللہ گواہ، اللہ گواہ، ابھی کہنے والے کے وہ جملے مکمل نہ ہوئے تھے، روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا، ابو بکر کو سرکار کے قدموں میں سلایا گیا۔ پھر ایک وقت آیا فاروق
جناب عمر ہوگا، درمیان میں نبی سرور ہوگا. اب قرآن سمجھ آیا. اللہ کرے گا آپ محنت کریں گے، بڑے بڑے اجتماع ہوں گے انشاءاللہ. آپ ذرا مزے میں بولیں تو پورے ذوق میں بولیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ساری تقریر میں نے محنت کی، ایک اور بھی دے رہا ہوں. جب مٹی مٹی الا اللہ کی ذات آتی ہے، اللہ کو اس مٹی پہ پیار اور سے قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا روح کی غذا لینی ہے تو بازاروں میں جاتے ہو، ادھر پہ جسم کی غذا لینی ہے تو بازاروں میں جاتے ہو. روح کی غذا چاہیے فقیروں کی محفلوں میں آئے. چرگے مرغے روز بروز عمدہ سے عمدہ کھانے دسترخوان پہ لگے ہوں. اللہ کی قسم جلال پورا بندے کو کھانا کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ مومن کو قرآن سمجھنے میں. کیونکہ قرآن ہمارے روح کی غذا ہے. بس ایک دعوت دے چلا ہوں میرے بچوں، قرآن سمجھو، میرے جوانوں قرآن سمجھو، میرے احباب قرآن سمجھو اور عہد کرو سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. گزشتہ رات ایک تقریر میں بڑا وسیع اعتبار کا میں نے جملہ کہا
حسین ترین چہرہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ داڑھی والا حسین ترین چہرہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ داڑھی والا ہے۔ کائنات میں عظیم ترین بیٹی وہ سرکار کی بیٹی ہے بطول زہرا، اور وہ بیٹی پردے والی ہے۔ عہد کرو سنت رسول چہرے پہ سجائیں گے، اپنی بچیاں بیٹیاں بیٹیاں انہیں پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، شرم حیا غیرت کی زندگی گزاریں گے۔ فقیر کی دعا ہے اللہ کو زندگی دے شان والی ایمان والی، اللہ کو کمال شان والی زندگی عطا فرمائے، اور جب وقت آخر ہو اللہ ایمان سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ میرے سفر میں عزیز سید ذوالفضلین میرے ہمراہ آیا، جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے، ایک چھوٹا سا کلام بھی سنو گے، مہمان کی خدمت بھی کرو گے، رزق میں